الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر. سورہ بقرہ کی یہ آیہ مبارکہ دوسرے پارے میں ہے. فرمایا اے وہ لوگو جو ایمان رکھتے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے بالکل اسی طرح جس طرح تم سے پہلی امتوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو. تقوی کا معنی کبھی ہمارے اردو ترجمہ کرنے والے حضرات ڈر لکھ دیتے ہیں، یہاں پرہیزگاری لکھ دیا ہے. تقوی ایک کیفیت ہے، ایک تعلق ہے جو ایمان کی راہ سے بندے کا اللہ کے ساتھ بن جاتا ہے. ایک ایسا رشتہ ہے تقوی کہ جب ہم عملی زندگی میں جاتے ہیں، کاروبار میں جاتے ہیں، کہیں صلح اور جنگ کی بات ہوتی ہے، لین دین ہوتا ہے، اخلاقیات ہوتے ہیں اور حد ادب ہوتی ہے، گھر میں باہر ہر جگہ بات کرنے سے پہلے، قدم اٹھانے سے پہلے، کوئی عمل کرنے سے پہلے آدمی ایک لمحہ سوچے کہ میرا تعلق ذاتی ہے رب العالمین کے ساتھ. ہمارے دوست ہوتے ہیں، کئی ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، وہ موجود نہیں ہوتے، لیکن ہم کام کرتے وقت یہ ضرور سوچتے ہیں کہ یہ کام کہیں اسے ناگوار تو نہیں گزرے گا. اور اگر ہمارا دل یہ فیصلہ کرے کہ نہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کرے گا تو ہم وہ کام نہیں کرتے. اس طرح کا رشتہ رب العالمین سے بن جائے کہ آدمی بات کرنے سے پہلے، کام کرنے سے پہلے یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ جو میں کرنے چلا ہوں کہیں اللہ کو ناپسند نہ ہو اور میرا جو رشتہ حضوری کا اس کے ساتھ ہے اس میں خلل نہ آ جائے. یہ نہ ہو کہ میں سجدہ کروں اور وہ بے نیاز اپنا رخ جمال پھیر لے اور کہ مجھے تیرے سجدے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پکاروں اور وہ جواب نہ دے. میں اہل اللہ کے حالات دیکھ رہا تھا تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ کو گیا اور ایک زمانہ تھا، ہم نے بھی وہ زمانہ دیکھا ہے کہ جب بہت کم لوگ ہوتے تھے حج پر اور طواف کے لیے بیت اللہ شریف کے گرد تھوڑی سی جگہ پختہ بنی ہوئی تھی، اس پر لائٹیں وغیرہ لگی ہوئی تھیں اور پھر باہر کی مسجد تک پختہ راستے بنے ہوئے تھے، درمیان میں جگہ کنکریوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی اور آج کل کی طرح رش نہیں ہوتا تھا. اب تو سارا شہر بھی طواف سے بھر جاتا ہے، طواف کرنے والوں سے، پھر باہر کی مسجد بھی بھر جاتی ہے، پھر دوسری چھت بھر جاتی ہے، پھر تیسری چھت پر بھی لوگوں کو طواف کرتے دیکھا ہے میں نے، وہ بھی بھر جاتی ہے. تو اس زمانے میں اگر کوئی 1-1:30 بجے کے بعد یا سحری سے ذرا پہلے، تہجد کے وقت سے ذرا پہلے کوئی جاتا بیت اللہ شریف میں تو کبھی 1 آدھ آدمی ہوتا، کبھی 2 ہوتے، کبھی خالی ہوتا. تو
تو 74 میں جب ہم وہاں تھے الحمدللہ تو ہم بھی کئی دفعہ اس وقت گئے تو چند آدمی ہوتے تھے، بوسہ دینا آسان ہوتا تھا، لالچ یہی ہوتا تھا کہ حجر اسود کا بوسہ دینا اس وقت آسان ہوتا تھا، ورنہ طواف تو سارا دن ہوتا رہتا۔ تو وہ فرماتے ہیں میں اس وقت میں بیت اللہ شریف گیا تو میں نے دیکھا ایک شخص مجھ سے پہلے طواف کر رہا ہے اور بڑے درد سے پکار رہا ہے اللہم لبیک اللہم لبیک، اور جتنی دفعہ وہ پکارتا ہے اتنی دفعہ ایک غیبی آواز آتی ہے بجلی کی طرح کڑکتی ہوئی کہ نکل جاؤ یہاں سے اور چلے جاؤ، مجھے تم آوازیں مت دو اور میرے گھر کو خالی کر دو۔ فرماتے ہیں میں لرز گیا، لیکن وہ شخص اپنی دھن میں لگا ہوا تھا۔ تو فرماتے ہیں میں نے سمجھا کہ شاید یہ سن نہیں رہا، ایسا نہ ہو کہ اس پہ عذاب آ جائے، یہ تباہ ہو جائے، تو میں نے اسے بازو سے پکڑا، روکا اور کہا یہ جو آواز آ رہی ہے تم سن نہیں رہے؟ تو اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ جسے کہا جا رہا ہے وہ نہیں سن رہا اور تم سن رہے ہو، اگر تم سن سکتے ہو تو مجھے تو کہا جا رہا ہے، میں کیسے نہیں سن رہا؟ تو فرماتے ہیں میں نے کہا تو پھر نکل کیوں نہیں جاتے یہاں سے؟ تو اس نے بڑے درد سے کہا کہ اور کوئی ایسا دروازہ دکھاؤ میں وہاں چلا جاؤں، کوئی ہے ہی نہیں، یہی در ہے، یہ راضی ہو تو بھی یہی ہے، ناراض ہو تو بھی یہی ہے، یا تمہارے علم میں کوئی دوسرا ہے؟ تو آگے وہ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس ایک جملے پر انوار رحمت نے اسے گھیر لیا تھا۔ مواقع آتے ہیں زندگی میں، تلخیاں آتی ہیں، آدمی سمجھتا ہے کہ شاید مجھ پر بڑی گرفت آ گئی، شاید میرے گناہ بہت بڑھ گئے، پھر مایوس ہوتا ہے، پھر اس کی بارگاہ سے پلٹ جانے کی خواہش شیطان اس کے دل میں بھر دیتا ہے کہ بھی یہاں سنوائی تو تیری ہے نہیں، تو پلٹ جا۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں سے پلٹنے کو جی نہ چاہے، ایک ایسی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارا ایک ایسا تعلق بن جائے جیسے ماں بچے کو مارتی بھی ہے تو کیا بچہ ماں کو چھوڑ دیتا؟ اس کی تو ایک ہی ماں ہے، وہ کئی دفعہ اسے جھڑکتی ہے، چیز نہیں دیتی، کبھی تھپڑ مار دیتی ہے، وہ چھوڑتا تو نہیں، پھر ماں ماں ہی کرتا ہے، ماں مارے روئے تو بھی پھر ہائے ماں ہی کرتا ہے۔ اس طرح کا رشتہ رب العالمین سے جب بندے کا بن جائے تو اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ فرمایا روزے تو ساری امتوں پر، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے اور تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں، غرض یہ ہے کہ تمہیں اس کی حاکمیت اعلیٰ کا احساس دلایا جائے، تمہیں یہ یاد دلایا جائے کہ یہ جو مال تم نے کمایا تمہارا نہیں ہے، یہ جو تم مرضی سے کھاتے پیتے ہو یہاں تمہاری مرضی نہیں چلتی، اوقات تمہارے نہیں ہیں، نیندیں تمہاری نہیں ہیں، بلکہ تمہیں جاگنا ہوگا، تمہیں وقت پر کھانا ہوگا، اس کے بعد تم نہیں کھا پی سکتے، سارا دن تمہیں بھوکا پیاسا رہنا ہوگا، جب کھانے کی اجازت ملے گی پھر کھاؤ گے۔ ایک احساس تمہارے اندر پیدا ہو کہ یہ دولت جو میرے پاس ہے یہ میری نہیں اس کی ہے، میں اسے اپنی مرضی سے کھا بھی نہیں سکتا، یہ جو میں آرام کرنا چاہتا ہوں تو میں صرف میں نہیں ہوں، میں اس کا بندہ بھی ہوں، اور بندہ مالک کی مرضی کے بغیر چھٹی نہیں کر سکتا، یہ اس کی مرضی پر ہے کہ مجھے کب بیدار کر دیتا ہے اور کب سونے کی اجازت دیتا ہے۔ اخلاقیات کے پہلو میں کتنی عجیب بات ہے کہ جب آپ منقوعہ بی بی سے روزہ رکھ لینے کے بعد افطار تک جنسی تعلق قائم نہیں کر سکتے تو وہ کتنا قریب ہے تمہارے
کیسے ممکن ہے کہ تم کسی غیر عورت سے جنسی تعلق قائم کرو؟ کیسے ممکن ہے کہ مومن بے حیائی میں گرفتار ہو جبکہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے اور اسے جو کرنا ہے اپنے اللہ کے روبرو کرنا ہے؟ ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمایا، زنا کفر تو نہیں ہے، گناہ ہے، لیکن زانی جتنی دیر زنا کرتا ہے اتنی دیر اس کا ایمان اس کے ساتھ نہیں ہوتا، یعنی اس کا وہ یقین کہ میرا رب ہے اور وہ میرے پاس ہے، اگر وہ اس کے ساتھ موجود ہو تو وہ نہ کر سکے۔ یہی اصول جو ہے اسی کا اطلاق ہوتا ہے زندگی کے تمام امور پر، اور وہ کتنا کریم ہے کہ اس نے سب سے بڑی رکاوٹ جو شیطان تھا اسے قید کر دیا۔ شیاطین خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے، رمضان المبارک کے طلوع کے ساتھ قید ہو جاتے ہیں اور شوال کا چاند نظر آنے پر رہائی ملتی ہے۔ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا مغفرت کا، اور کتنے بھی گناہ کسی نے کر لیے ہوں وہ اللہ کی رحمت کی حد سے باہر نہیں جا سکتا، اس کی رحمت لامحدود ہے اور گناہ پھر محدود ہے۔ ایک روزہ ایک رات کا قیام زندگی بھر کی تلافی معافات کر دیتا ہے، پھر اعمال کے اجر کو کئی گنا بڑھا دیا۔ اب ان ساری عطا اور ان ساری کیفیات کے باوجود اگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو اور اللہ کرے کہ ہمارے اندر بہت ہی اعلیٰ بہت ہی مثبت تبدیلی آئے، لیکن اگر پھر بھی نہ آئے تو پھر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ سے شیطان کچھ نہیں کرواتا، میں خود شیطان بن چکا ہوں۔ چونکہ انسان بھی رفتہ رفتہ شیطان بن جاتا ہے، شیاطین الجن والانس، قرآن حکیم فرماتے ہیں جنوں میں بھی شیطان ہے لیکن انسانوں میں سے بھی شیطان بن جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شیطان جنوں میں سے ہے اس سے زیادہ خطرناک وہ شیطان ہوتا ہے جو انسانوں میں سے بنتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو لوگ شیطان کے قریب ہو جاتے ہیں وہ ان کے منہ سے وہ کلمات اور وہ باتیں نکلواتا ہے جو یا اس نے خود کی تھی، انا خیر منہ، میں سب سے اعلیٰ ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، یا پھر جو عہد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے بدترین مشرکین نے جو اعتراض کیے تھے وہ اس کے منہ سے نکلواتا ہے تاکہ یہ ان کے درجے میں شامل کیا جائے اور ان کے ساتھ اس کا حشر ہو۔ اور آپ آج کے معترضین کے اعتراض پڑھیں اور ابو جہل اور ابی لہب کے اعتراض نکال کر دیکھیں تاریخ سے تو پتہ چلے گا کہ وہی بات ہے جو اس زمانے میں انہوں نے کی تھی یہ آج کر رہے ہیں۔ ایسی حرکتیں کیوں ہوتی ہیں؟ جب بندہ خود شیطان بن جاتا ہے۔ شیطنت اور ایمان آگ اور پانی کی طرح اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایمان پانی ہے اور شیطنت آگ۔ جہاں شیطنت آ جائے گی وہاں ایمان نہیں ہوگا۔ اب یہ اس کا کرم ہے کہ ہم زندگی بھر دور بھاگتے ہیں، ہم زندگی بھر کوتاہیاں کرتے ہیں، ہم زندگی بھر نافرمانی کرتے ہیں، لیکن سال میں پھر وہ یہ مبارک مہینہ لے آتا ہے کہ جو کچھ بھی کر چکے ہو آ جاؤ واپس۔
اس کا کرم عام پکار کر صدا دیتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا جس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں، ہے کوئی میرے کرم کا طالب کہ میں اسے عطا کروں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ہر آدمی اپنی آزمائش کر سکتا ہے۔ بخشش کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب گناہ بخش لیے جاتے ہیں تو گناہوں سے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب نیکیاں قبول ہوتی ہیں تو نیکیاں کرنے کی طلب پیدا ہو جاتی ہے، بھوک لگتی ہے، جس طرح کھانے کی بھوک لگتی ہے اسی طرح نیک اعمال کرنے کی بھوک لگتی ہے۔ رمضان المبارک کا اصل مقصد بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ تمہیں ذات باری کے ساتھ وہ تعلق نصیب ہو جائے، اور ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم اپنے لیے بندوں سے اپنا حق لینے سے قاصر ہیں۔ ہم اپنی جگہ تو ہر بندہ بڑا خان بنا ہوا ہے، اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا ہے، لیکن حیثیت سب کی یہ ہے میرے سمیت کہ ہم اپنے جیسے اور اپنے سے کمزور بندوں سے اپنا حق وصول کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ بھیڑ بکریوں کی طرح ہمیں بیچ کر کھایا جا رہا ہے، اور وہ مالک الملک خالق دو جہاں اس کے باوجود ہمیں وہ مرتبہ دینے کو تیار ہے کہ آؤ میرے ساتھ ذاتی دوستی بنا لو اور میرے دوستوں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ ولی الذین آمنوا، میں ہر ایماندار کا ولی اور دوست ہوں، میرے ساتھ دوستی کرو۔ پہلے تو ہم مشت غبار ہیں، اس کی عطا کے محتاج ہیں، وہ دکھاتا ہے تو دیکھتے ہیں، سناتا ہے تو سنتے ہیں، کھلاتا ہے تو کھاتے ہیں، سلاتا ہے تو سوتے ہیں، جگاتا ہے تو جاگتے ہیں۔ جو چیز وہ ایک دانت واپس لے لے تو اس کا بدل ہم نہیں لا سکتے، بینائی کم کر دے تو ہم اسے بڑھا نہیں سکتے، سر سے بال جھڑ جائے تو ہم پیدا نہیں کر سکتے، اگا نہیں سکتے۔ ہر چیز اسی کی دی ہوئی ہے، جو چیز جب تک دیے رکھتا ہے ہم موج کرتے رہتے ہیں، جو واپس لے لیتا ہے ہم اف بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی حقیر اور عاجز مخلوق کو جب وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ذاتی دوستی کر لو، اللہ کی دوستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخلوق کی خدائی سے بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ایک پروردگار کی غلامی لاکھوں مالکوں کی غلامی سے آزاد کر دیتی ہے، ایک سجدہ کے 1000 سجدے سے دیتا ہے نجات، ایک بارگاہ کا سجدہ لاکھوں بارگاہوں میں سجدے کرنے سے نجات دے دیتا ہے۔ اور یہی مقصد ہے رمضان المبارک کا۔ 100% نہ صحیح، 50 صحیح، 25 صحیح، 5 صحیح، کچھ تبدیلی تو آنی چاہیے، کچھ اعتماد تو اپنے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ میرا مالک ہے، میرا رب ہے۔ ایک چناب کے کنارے پر ایک قبیلہ ہے، بڑے زمینداروں کا، انہیں کامے کہتے ہیں، کامے، تکڑے زمیندار ہیں۔ ان کا ایک نوکر تھا مسلی، اور یالہ باری ہوئی اور فصلیں تباہ ہو گئیں، اور وہ بڑی لے میں ڈھولا گا رہا تھا۔ وہ دیہاتی ایک خاص ٹپیکل گانا ہوتا ہے اس علاقے میں جسے ڈھولا کہتے ہیں۔ وہ بڑی لے میں ڈھولا گا رہا تھا، تو کسی نے کہا تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا کہ ساری فصلیں تباہ ہو گئی، لوگ رو رہے ہیں اور تم ڈھولے؟ اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، یالہ باری ہوئی ہے، لیکن میرے مالکوں کے توے پر تو نہیں ہوئی، تمہاری فصلوں پہ ہوئی ہے۔
میرا کھانا تو ان کے چولہے سے آتا ہے، وہاں تو نہیں ہوئی۔ اتنا اعتماد ایک خادم کو اپنے مالکوں پر ہے کہ دنیا تباہ ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے، میرا تو مالک موجود ہے، میرا کھانا تو آئے گا۔ اگر ایک نوکر کو ایک مالک کو جوشی جیسا انسان ہے اتنا اعتماد ہو سکتا ہے تو بندہ مومن کو رب العالمین پہ کتنا اعتماد ہونا چاہیے۔ یہ اعتماد بحال کرنے کی گھڑی ہے، یہ دوستی کرنے کی گھڑی ہے، یہ تعلق کو تازہ کرنے کا لمحہ ہے، اور مقصد ہے رمضان المبارک کا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارا رشتہ الفت پروردگار سے استوار ہو جائے۔ ایام معدودات، بھائی گنتی کے تو چند دن ہے، برسوں کھاتے ہو، سارا دن کھاتے ہو، گنتی کے چند دن ہیں، اور ان میں بھی فرمایا فمن کان مریضا منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، مسافر ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو مؤخر کر دے۔ فعدۃ من ایام اخر، جتنے روزے چھوڑے رمضان کے بعد جب مریض کی صحت بحال ہو یا مسافر سفر سے واپس آئے، اتنی گنتی پوری کر لے۔ جو مزہ روزہ دار کو رمضان میں آ رہا ہے عذر شرعی سے جس کے چھوٹ گئے، میں وہی کرم اس پر قضا میں کر دوں۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں مجبور نہیں کرتا، مزید رعایتیں دیے جا رہا ہے کہ سفر میں ہو روزے کا اہتمام نہیں ہو سکتا چھوڑ دو، بیمار ہو نہیں رکھ سکتے چھوڑ دو، بیمار صحت مند ہو جائے تو اس وقت گن کے رکھ لے، مسافر سفر سے واپس آ جائے تو گنتی پوری کر لے۔ جو عطا میں رمضان میں کر رہا ہوں عذر شرعی سے جس کے قضا ہوں گے اسے قضا میں وہ عطا کر دوں۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے مرض کے جانے کی امید نہیں رہتی عمر کے اعتبار سے، بعض امراض ایسے ہیں جو نہیں چھوڑتے، فرمایا اگر ایسی صورت بن جائے الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، تو کم از کم اتنا کرو جس طرح کا کھانا خود کھاتے ہو، روزانہ ایک روزے کے بدلے 2 وقت کسی مسکین کو کھلا دیا کرو۔ اتنی سی بات پر بھی میں تمہیں وہی نعمتیں دوں گا جو روزے کے دار کو رمضان میں عطا کرتا ہوں، وہی کیفیات عطا کر دوں گا۔ لیکن یہ تو ہو کہ تم طالب ہو، تم بیمار ہو، تمہارے صحت مند ہونے کی کوئی امید نہیں، تم بوڑھے ہو، ضعیف ہو، واپس آنے کی کوئی امید نہیں، تو ایک مسکین کو 2 وقت وہ کھانا کھلا دو جو خود کھاتے۔ یہ بھی تمہاری درخواست ہوگی کہ اے اللہ میں معذور ہوں، میں مجبور ہوں، میں بیمار ہوں، لیکن میں تیرے اسی کرم کا طالب ہوں جو تیرے روزہ دار جس کرم کی تجھ سے امید رکھتے ہیں، فرمایا میں وہی عطا کر دوں۔ اور یاد رکھو فمن تطوع خیرا فهو خیر له، جو بھلائی کرے گا اس کا بھلا انجام ہوگا۔ یہ یاد رکھو کہ احکام الہی جتنے بھی ہیں اول و آخر تمہاری بھلائی کے لیے ہیں۔ جہاں جہاں اطاعت کرو گے اپنا بھلا کرو گے، جہاں جہاں کوتاہی ہوگی نقصان بھی اپنا کرو گے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر روزے رکھ سکو تو یہ بہت بڑی خیر کی بات ہے اگر تم میں علم ہے۔ اصل بات جاننے اور پہچاننے کی ہے، مانتے تو بہت لوگ ہیں الحمدللہ، اور اللہ یہ ماننا ہی قبول کر لے، لیکن ہمارا ماننا ایک روایتی سا ہوتا ہے۔
وراثتی سا ہوتا ہے، موروثیت میں ہمیں مل جاتا ہے، کلمہ پڑھو ہم نے پڑھ لیا، زندگی بھر وہ کلمہ ہمارے کردار پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس کا اثر ہمارے کردار میں نظر آنا چاہیے۔ ایک شخص کہتا ہے میں کاروباری ہوں، بزنس مین ہوں، اور نہ کچھ خریدتا ہے نہ بیچتا ہے، ساری زندگی اس کی نہ کوئی دکان ہے نہ کمپنی ہے نہ ایجنسی، کیسا بزنس مین ہے؟ ایک شخص کہتا ہے میں کاشتکار ہوں اور زندگی بھر ہل نہیں چلاتا، کاشتکاری نہیں کرتا، کیسا کاشتکار ہے؟ اسی طرح ایک شخص کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور اسلام اس کے کسی عمل پہ شہادت نہیں دیتا کہ یہ میرا حکم ہے، کیسا مسلمان ہے؟ میدان حشر ہوگا، اللہ اپنے کرم سے ہمیں اس کی سختیوں سے محفوظ رکھے۔ ہم بھی وہی ہوں گے، آپ بھی وہی ہوں گے، جو گزر چکے ہیں وہ بھی وہی ہوں گے، جو ہمارے بعد آنے والے ہیں وہ بھی وہی ہوں گے، بادشاہ بھی وہی ہوں گے، فقیر بھی وہی ہوں گے۔ ہر نبی کو جھنڈا عطا کیا جائے گا، اس کے پیروکار اس کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ سب سے بلند جھنڈا لواء الحمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام ہوگا لواء الحمد، اللہ کی تعریفوں کا، اللہ کی حمد کا جھنڈا، کہ جو تعریف باری امت محمدیہ کو سکھائی گئی یہ پہلی کسی امت کو سکھائی نہیں گئی، اس لیے جو جھنڈا عطا ہوگا اس کا نام ہی ہوگا تعریف کرنے والوں کا جھنڈا، اللہ کے ان بندوں کا جھنڈا جو ساری عمر اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو لوگ بھاگیں گے، کیوں نہ بھاگیں، کہاں جائیں گے؟ مسلمان جو بھی کہلاتا ہے قبر سے اٹھے گا تو اسی طرف بھاگے گا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں فرشتے روک دیں گے کہ نہیں تم ادھر نہیں جا سکتے، تمہیں ادھر کسی اور طرف جانا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت میں زندگی گزاری انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تم ادھر جاؤ جن کی طرح تم زندگی جیتے تھے، انہی کے ساتھ جا کر حشر بھی بھگتو۔ تو حضور چونکہ رحمت للعالمین ہے، آپ پکاریں گے کہ بار الہ، جو مسلمان ہے وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اس نے زندگی میں کلمہ پڑھا، یہ تیرے فرشتے اسے میری بارگاہ میں آنے سے کیوں روک رہے ہیں؟ ارشاد باری ہوگا کہ اے میرے حبیب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تو تھا مسلمانوں، کلمہ تو پڑھا تھا، لیکن قرآن کو نصاب زندگی نہیں بننے دیا، زندگی مرضی سے جیتے رہے اور قرآن کے خلاف جیتے رہے۔ ارشاد ہوگا انکم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ منظر کشی قرآن کریم میں اللہ نے کر دی ہے، اور فرمایا ارشاد باری ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں انکم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کے نصاب سے قرآن خارج ہو گیا تھا، قرآن کو انہوں نے مہاجر کر دیا تھا اپنے امور زندگی سے، نکال دیا تھا اپنی زندگی کے نصاب سے، اپنی پسند سے کماتے تھے، اپنی مرضی سے کھاتے تھے، موجیں اڑاتے تھے، انہیں کوئی اس بات کی فکر نہیں تھی کہ اللہ نے زندگی کا ایک نصاب دیا ہے اور اللہ کی کتاب ہے، اسے ریشمی غلافوں میں لپیٹنا، اسے بلند جگہوں پہ رکھنا صرف یہی کافی نہیں ہے، اس کے ارشادات کو سمجھنا اور انہیں نصاب زندگی بنانا مطلوب ہے۔ سو میرے بھائی، خدا کسی پر وہ وقت نہ آئے کہ اگر کسی کو بارگاہ نبوی میں جانے سے ہی روک دیا گیا
تو اس کے بعد قیامت میں اس کا شفیع کوئی نہیں ہوگا۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اگر اللہ نے پھر سے نصیب فرمایا ہے، کون جانے اگلے رمضان میں کون ہوگا، کس کی قسمت میں ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر پڑھو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اگلی نماز کا وقت پاؤ گے؟ اس لیے اسے سوار کر پڑھو، یہ اس انداز سے پڑھو کہ شاید زندگی کی آخری نماز یہی ہے، ہو سکتا ہے وہی آخری ہو جائے۔ اسی طرح رمضان کو بھی اس کے قواعد و ضوابط اور شرائط کے ساتھ گزارا جائے، اس خیال سے کہ شاید زندگی کا آخری رمضان ہو، تو اس کا کرم بہت وسیع ہے۔ بندے کے ذمے صرف یہ ہے کہ اپنی طلب کو خالص کر لے، مانگے تو صحیح، اب یہ تو نہ کہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی عملاً نافرمانی کرتا ہے پھر رمضان شریف میں بھی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ زبان سے کہا جائے۔ آپ ایک جگہ کچھ چیز تقسیم کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو مٹھائی بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ لپکتے ہیں لینے کے لیے، کچھ وہاں سے دیکھ کر مڑ جاتے ہیں۔ کیا آپ سمجھ نہیں جاتے کہ وہ کہہ رہا ہے مجھے تمہاری مٹھائی کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ جو واپس چلے جاتے ہیں یا آپ کے پاس نہیں آتے، وہ آپ کو لکھ کر تو نہیں بھیجتے یا اعلان کر کے تو نہیں جاتے کہ مجھے تمہاری مٹھائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جو بندہ رمضان المبارک میں بھی احکام الہی کی پرواہ نہیں کرتا تو اس کا نام بھی انہی میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اسے میری رحمت کی ضرورت ہے۔ اور شاید ایسے ہی لوگ ہوں گے جنہیں روز محشر روک دیا جائے گا کہ تمہیں تو ضرورت ہی نہیں تھی، تم محمد رسول اللہ کی خدمت میں کہاں جاتے ہو۔ اللہ ایسی معرومیوں سے پناہ میں رکھے، دین کی سمجھ اور شعور عطا کرے، اپنے ذکر سے سینوں کو دلوں کو منور رکھے، آخری سانس تک اپنا نام ہماری زبان پر، ہمارے دل میں، ہمارے خون میں، رگ و ریشے میں رکھے، اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔